السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو مصطلق 5 ہجری میں ہوا۔ مدینہ منورہ سے مغرب کی طرف قدید کے علاقے میں ساحل سمندر کے قریب یہ قبیلہ ایک چشمہ مریسی کے پاس رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ بنو مصطلق دراصل بنو خزاعہ کی ایک شاخ تھی۔ غزوہ احد میں انہوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ اس غزوہ میں بدقسمتی سے منافقین کی ایک جماعت عبداللہ بن ابی کی قیادت میں شامل ہو گئی۔ مسلمانوں نے یہ جنگ بڑی آسانی سے جیت لی۔ منافقین کو اس سے شدید رنج پہنچا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان شکست کھا جائیں تاکہ ان کے سینے ٹھنڈے ہوں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو منافقین نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جاہلی تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ ہوا یوں کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان اپنے جانوروں کو پانی پلانے پر جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کو لات مار دی۔ انصاری نے دہائی دی، ہائے انصار! مہاجر نے بھی پکارا، ہائے مہاجرین! دونوں طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ شرارت پسند لوگوں نے اس چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانا چاہا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ موقع پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے کسی انصاری کو لات مار دی ہے۔ ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار بات ہے۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ٹھنڈے ہو گئے، اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور اپنے خیموں میں واپس چلے گئے۔ ادھر منافقین کو بڑی تکلیف تھی کہ مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا کیوں نہیں کیا۔ جہاں تک رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تعلق تھا، وہ تو غصے میں آپس سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا واقعی مہاجرین نے ایک انصاری کو لات ماری ہے؟ اللہ کی قسم، ہم مدینہ منورہ لوٹیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ عبداللہ بن ابی کی اس بات کو چھوٹی عمر کا ایک لڑکا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سن رہے تھے۔ اس نے عبداللہ کی یہ باتیں اپنے چچا کو بتا دی کہ میں نے ایسا سنا ہے۔ اس کے چچا نے یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عباد بن بشر کو حکم دیجیے کہ جا کر اسے قتل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے فتنہ اور فساد کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، اسے چھوڑ دو عمر، لوگ یہ نہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوا کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جو باتیں سنی ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی گئی ہیں، تو وہ دوڑا دوڑا آیا اور قسمیں کھانے لگا کہ زید نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں میں نے ہرگز نہیں کی۔ ایسی کوئی بات تو سرے سے ہوئی ہی نہیں، زید تو ابھی بچہ ہے۔ بعض صحابہ کرام نے بھی عرض کی کہ ممکن ہے لڑکے کو سننے میں غلطی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلوا بھیجا اور پوچھا کہ زید، تم نے یہ باتیں خود سنی ہیں؟ انہوں نے تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے قسم کھائی کہ عبداللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں جانے دیا۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے اس سے اتنا شدید صدمہ ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ گیا۔ چچا نے کہا، کیا تم نے یہی چاہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جھٹلاتے اور تم سے ناراض ہوتے؟ ادھر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا۔ قرآن مجید کی سورہ منافقون میں آیات نازل فرما دی گئیں جس میں منافقوں کے کردار کو واضح کر کے بتایا گیا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں واضح طور پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت بیان کی گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔